ناندیڑ میں عازمین حج کے لیے آخری تربیتی کیمپ کا کامیاب انعقاد، 700 سے زائد عازمین کی شرکت۔ امسال حج کمیٹی آف انڈیا کے تحت ضلع ناندیڑ سے تقریباً 600 خوش نصیب عازمین کو فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے۔ اس مقدس سفر کی بہتر تیاری اور مکمل رہنمائی کے لیے خادم حجات ٹرسٹ ناندیڑ کی جانب سے چوتھی اور آخری تربیتی نشست کا شاندار اور منظم انعقاد انور گارڈن فنکشن ہال، دیگلو ناکا، مال ٹیکڑی روڈ پر منعقد کیا گیا۔ اس اہم تربیتی کیمپ میں حج کمیٹی کے تقریباً 600 مرد و خواتین عازمین کے ساتھ ساتھ خانگی ٹورز کے ذریعے سفر کرنے والے مزید 100 سے زائد عازمین نے بھی شرکت کی، جس سے کیمپ کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیمپ میں شہر کے معروف عالم دین مولانا سعد عبداللہ ندوی نے نہایت جامع اور مدلل انداز میں حج کے 5 اہم ایام ارکان حج پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے عازمین کو احرام باندھنے سے لے کر طواف، سعی، وقوف عرفہ، رمی جمرات اور قربانی تک تمام مناسک کا عملی طریقہ سمجھایا تاکہ ہر حاجی مکمل اطمینان اور درست طریقے سے عبادت انجام دے سکے۔ کیمپ کے دوران سوال و جواب سیشن کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں ارکان کی ادائیگی اور دیگر اہم امور سے متعلق عازمین کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے اطمینان بخش جوابات دیے گئے۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے ذمہ داران اور خادمین نے بہترین انتظامات کرتے ہوئے عازمین کی رہنمائی، سہولت اور نظم و ضبط کو یقینی بنایا۔ تربیتی نشست کے ذریعے عازمین کو نہ صرف مذہبی اعتبار سے بلکہ ذہنی و عملی طور پر بھی حج کے عظیم سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ کیمپ عازمین حج کے لیے نہایت مفید اور رہنمائی فراہم کرنے والا ثابت ہوا، جس کے ذریعے ان کے اندر اعتماد اور شعور اور دینی فہم میں اضافہ ہوا۔ بیورو رپورٹ، MCN اردو نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 28 مارچ بروز ہفتہ انور گارڈن میں خادم حجاج ٹرسٹ کی جانب سے حج کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ جو اس سلسلے کا آخری اور چوتھا کیمپ تھا، میں اس موقع پر سب سے پہلے تو ہمارے تمام حاجیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ موقع میسر کیا، اور ہمارے خادم حجاج ٹرسٹ کے تمام ہی ذمہ داران، ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دیگر تمام ہی احباب کو جنہوں نے اس کیمپ کی انعقاد میں کوششیں کیں اور اپنا مال صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو خوب برکت عطا فرمائے اور ان سے ایسے ہی کام لیتے رہنے کی فیصلے فرمائے۔ میں تشریف لائی، پہلی بات اس پورے سفر میں اپنے اخلاق کو عمدہ رکھیے، اپنی زبان کو نرم رکھیے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھی گفتگو کے ساتھ پیش آئیے۔ اور دوسرا سبق ہے کہ کسی پر بوجھ مت بنیے، کسی پر بوجھ مت بنیے، بلکہ اپنی تیاری سے خود جائیے۔ جہاں اللہ نے حج کے حکم دیا ہے وہاں پر ایک بڑی پیاری بات کہی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اللہ بھروسہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، تیاری کرنا، تدبیر اختیار کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب یہ لوگ چلتے تھے، جہاں ٹھہرتے تھے اس کے چولہے میں جانے کی درخواستیں کرتے، لہذا قرآن کریم نے کہا وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ توشہ لو، ساتھ اگر آپ اپنے رشتہ دار کے پاس مقام کر رہے ہیں تو کوئی سوال ہے، الحمدللہ امید تو ایسی ہے کہ کافی آدمی اب تک ریزرویشن کر چکے ہوں گے۔ ریکویسٹ کرتے ہیں اور لیٹر دیتے ہیں، اور سیاسی طور پر بھی لیٹر دیا جاتا ہے، 3 یا 4 دن ہے، شام میں 3 دن ہے موقع روانہ کے لیے، تو ان ٹرین کو وہ لوگ 1 یا 2 بوگی ایکسٹرا جوڑ دیتے ہیں۔ یہ اتنا وہ ہمارے لیے سہولت مہیا کرتے ہیں۔ تو ایکسٹرا ڈبے جوڑنے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تمام کے ویٹنگ لیسٹ کلیئر ہو سکتی ہے، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اگر کسی کی ویٹنگ لیسٹ وہ آپ ٹکٹ کروا لیں، اس پر تھوڑی قیمت زیادہ ہوتی ہے، آپ اگر وہ کروا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سفر ہے میں آسانی ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں سے نکلنے سے پہلے جو مشق کے لیے بتایا گیا تھا، خاص طور پہ پیدل چلنے کے لیے، اس کی بھی مشق کیجیے، کیونکہ اب وقت قریب ہے، بہت جلد آپ تمام کو روانہ ہونا ہے۔ اور 5 دن تو آپ کو بہت زیادہ مشقت کرنا ہے اور بہت زیادہ چلنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے یہاں سے ابھی پریکٹس کرنا شروع کر دینا ہے۔ نئی سلیپر چپل لے کے آپ وہاں جا کر اس کو کھولیں گے، وہاں جا کر پہنیں گے تو وہ بولتے نا کہ نئی چپل کاٹتی ہے، اب کاٹ کی زخم وغیرہ ہو گیا تو پھر آپ کی پریشانی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہاں پر جو سلیپر کمس ہوئیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام کو عبادت کرنے میں آسانی ہوگی، فریش رہیں گے۔ ابھی آپ تمام ایک بولنا میں بھول گیا ہوں، آپ تمام کو
आते वक्त एक बैग दिया गया है। ये बैग दरअसल हज कमेटी ऑफ इंडिया या महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से नहीं दिया गया है। ये बैग खादी मुज्जा ट्रस्ट नांदेड़ की जानिब से आप तमाम को कि बैग में आसानी से चप्पल की जोड़ी बैठ जाएगी, एक हैंडा में बैठ सकता है और एक ड्रेस भी बैठ सकता है। आप उस सफर हज के दौरान मक्के में या फिर 5 दिन के दौरान इसका खास अगर पिछले भी 2-4 सफर देखने के आया कि 2-3 हादसे ऐसे हो गए वहाँ पर तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है। शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट AC क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज के जरिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है। तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुक़ीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतजामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है। पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो। मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम। यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी एहतमाम। तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात। इसी तरह रमज़ान अल मुबारक में इज्तिमाई तौर पर सहर व इफ्तार का भी किया जाता है नज़्म। हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबलाजाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।